ایک نہایت ہی ایمان فروز واقعہ۔ ایک دن حضرت خواجہ شفیق بلخی رحم اللہ نے اپنے شاگرد حضرت حاتم رحم اللہ سے پوچھا، حاتم تم کتنے دنوں سے میرے ساتھ ہو؟ حاتم نے کہا 32 برس سے۔ شیخ نے پوچھا، بتاؤ اتنے طویل عرصے میں تم نے مجھ سے کیا سیکھا؟ حاتم نے کہا صرف 8 مسئلے۔ شیخ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، میری ساری محنت ضائع کرا دی، تم نے اتنے طویل عرصے میں صرف 8 مسئلے سیکھے۔ حاتم نے کہا استاد محترم، زیادہ نہیں سیکھ سکا اور جھوٹ بھی نہیں بول سکتا۔ شیخ نے کہا اچھا بتاؤ کیا سیکھا ہے؟ میں نے مخلوق کو دیکھا تو معلوم ہوا ہر ایک کا کوئی محبوب ہوتا ہے جو قبر میں ساتھ نہیں جاتا۔ جب بندہ قبر میں جاتا ہے تو اپنے محبوب سے جدا ہو جاتا ہے، اس لیے میں نے نیکیوں کو اپنا محبوب بنا لیا تاکہ جب میں قبر میں جاؤں تو میرا یہ محبوب بھی میرے ساتھ قبر میں رہے۔ اور دوسری بات، لوگوں کو دیکھا کہ اگر کسی کے پاس کوئی قیمتی چیز ہے تو وہ اسے سنبھال کے رکھتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے۔ پھر فرمان الہی پڑھا، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے۔ تو جب بھی مجھے کوئی قیمتی چیز ہاتھ آئی میں نے اسے اللہ کے پاس بھیج دیا تاکہ اس کے پاس محفوظ ہو جائے اور کبھی ضائع نہ ہو۔ تیسری بات، میں نے خدا کے فرمان پر غور کیا اور جس نے اپنے رب کے ساتھ کھڑے ہونے کا خوف کیا اور نفس کو خواہشات سے باز رکھا، جنت اسی کا ٹھکانہ ہوگا۔ تو میں نے اپنے نفس کو برائیوں سے ڈال دی، خواہشات نفسانی سے بچنے کی محنت کی، یہاں تک کہ میرا نفس اطاعت الہی پر جم گیا۔ اور چوتھا مسئلہ، لوگوں کو دیکھا ہر ایک کا رجحان مال و دولت، حسب و نسب اور جاؤ منصب کی طرف پایا۔ ان امور میں غور کیا تو یہ چیزیں ہیچ دکھائی دیں۔ ادھر فرمان الہی دیکھا، در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ تو میں نے تقوی اختیار کیا تاکہ اللہ کے ہاں عزت پاؤں۔ اور پانچواں مسئلہ، لوگوں کو دیکھا کہ آپس میں نفرت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے بغض و انار رکھتے ہیں۔ دوسری طرف اللہ کا فرمان دیکھا، دنیا کی زندگی میں ان کی بسر و اوقات کے ذریعہ تو ہم نے ان کے درمیان تقسیم کیے ہیں، اس لیے میں نے حد کو چھوڑ کر خلق سے کنارہ کر لیا اور یقین ہو گیا کہ قسمت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ خلق عداوت سے باز آ گیا۔ اور چھٹا مسئلہ، لوگوں کو دیکھا کہ ایک دوسرے سے سرکشی اور کشت خون کرتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کیا تو اس نے فرمایا در حقیقت شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو۔ اس بنا پر میں نے صرف اس اکیلے شیطان کو اپنا دشمن ٹھہرا لیا اور اس بات کی کوشش کی کہ
اس سے بچتا رہوں۔ 7واں مسئلہ، لوگوں کو دیکھا کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں، روٹی کے ٹکڑوں پر اپنے نفس کو ذلیل کر رہے ہیں اور دنیا کے سامان کے لیے اپنے اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ پھر میں نے ارشاد باری تعالیٰ دیکھا، زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ تو میں ان حقوق کو میں نے اپنے نفس کو برائیوں سے لگام دی، خواہشات نفسانی سے بچنے کی محنت کی، یہاں تک کہ میرا نفس ہدایت الہی پر جم گیا، اور لوگوں کو دیکھا ہر ایک کا رجحان مال و دولت، حسب و نسب۔ میں نے خلق کو دیکھا ہر ایک کسی عارضی چیز پر بھروسہ کیے ہوئے ہے، کوئی زمین پر، کوئی تجارت پر، کوئی اپنے پیشے پر، کوئی اپنی جسمانی طاقت و قوت پر، کوئی ذہنی اور علمی صلاحیتوں پر۔ پھر میں نے خدا کی طرف رجوع کیا تو یہ ارشاد دیکھا، جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ تو میں نے اپنے اللہ پر بھروسہ کر لیا، وہی مجھے کافی ہے۔ شیخ بلخی نے فرمایا، میرے پیارے شاگرد حاتم، خدا تمہیں ان باتوں کی توفیق دے۔ میں نے قرآن کے علوم میں غور کیا تو ان سارے علوم معارف کی بنیاد انہی 8 مسائل کو پایا۔ ان پر عمل کرنے والا گویا تمام آسمانی کتابوں پر عمل پیرا ہو گیا۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر، سبسکرائب لازمی کیجیے، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔